السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر حسن عتیق ہے، میں میڈیکل اسپیشلسٹ اور میں پنڈی ریجن بیس پریکٹس کرتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پہ اپنے ویورز کو آگاہی دینی تھی اور جس ہاٹ ٹاپک کے اوپر کمنٹ کرنا تھا وہ اس وقت ایک بہت اہم ضرورت بن چکا ہے ہماری، وہ ہے کولرا کی بیماری یعنی کہ ہیضہ۔ اس وقت ٹوئن سٹیز میں پنڈی اسلام آباد میں بہت تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے، ہیضے کی بیماری، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہمارا پانی ہے۔ جو پانی استعمال کرتے ہیں مریض، جو کہ پراپرلی فلٹر نہیں ہوتا، صاف پانی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماری زور پکڑتی جا رہی ہے۔ گرمی کے بھی موسم میں خاص طور پہ کولرا کے پیشنٹس بہت ریپڈلی ہمارے پاس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اسی پہ تبصرہ کرنا تھا کہ کولرا کی بیماری ہے کیا، کس طرح یہ پھیلتا ہے، اور اس کو ہم لوگ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کولرا ہے کیا۔ کولرا ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے جو کہ بیکٹیریا کی وجہ سے سپریڈ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ بیکٹیریا موسٹلی پانی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، ہاتھوں کو پراپرلی واش نہ کیا ہو اس کی وجہ سے سپریڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو کھانے وغیرہ استعمال کرتے ہیں لوکل سٹورز وغیرہ سے لے کے، اس سے یہ سپریڈ کرتا ہے۔ جتنا ایسا کھانا ہے جو کہ جس میں ہینڈ ہینڈلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ لوگ ہاتھوں کے ساتھ اس کو شاپر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، پلیٹوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس سے یہ سپریڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو علامات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ سب سے کامنلی جو پیشنٹ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں لوز موشنز اور الٹی کے ساتھ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اس کی جو ایک علامت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت ریپڈلی اس کو پک کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ پیشنٹ کی جو بڑا پیشاب کرنے کی فریکوینسی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ پیشنٹ کو بڑا پیشاب دن میں ایٹ لیسٹ 10 سے 15 دفعہ پانی کی طرح بڑا پیشاب آ رہا ہوتا ہے، اور الٹی کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پیشنٹ کی جو علامات ہیں وہ کھانا کھانے کے، اس طرح کا جو کنٹیجس کھانا ہے وہ کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد شروعات ہو جاتی ہے، اور 3 دن کے اندر تک پیشنٹ پریزنٹ کر سکتا ہے۔ اس ٹائم کو ہم لوگ اپنی زبان میں انکیوبیشن پیریڈ کہتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اپنے ویورز کو آگاہی دینی تھی اس کے اوپر یہ کہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ لوگ جن کو بڑا پیشاب اس طرح پانی کی طرح آ رہا ہوتا ہے، بار بار دن میں 5 6 7 دفعہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، الٹیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ فوراً اپنے فزیشین سے لازمی رجوع کریں۔ بلا وجہ گھر میں دوائیاں استعمال مت کریں۔ سب سے کامنلی یہ مسٹیک پریزنٹ ہو رہی ہے کہ پیشنٹ خود ہی گھر میں فلیجل کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، میٹرونیڈازول کا استعمال، جو کہ اس بیماری میں مدد نہیں دیتا۔ الٹا پیشنٹ جب وہ دوائیاں بھی کھاتے ہیں، ہاسپٹل بھی نہیں آ رہے ہوتے، اور سویئر ڈی ہائیڈریشن کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں۔ سویئر ڈی ہائیڈریشن کے کیا کیا سائن ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے ایک وارننگ سائن کے طور پہ پریزنٹ ہوتے ہیں؟ نمبر 1، پیشنٹ کی زبان شدید قسم کی خشک ہوئی ہوتی ہے، پیشاب کی رنگت پیلی زرد ہو چکی ہوتی ہے، چکر آ رہے ہوتے ہیں، بی پی ڈراپ کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ، بی پی کم ہوتا ہے، تو اور پیشاب کی جو تعداد ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، چھوٹے پیشاب کی۔ اس طرح کے اگر کسی قسم کے کوئی اثرات، کوئی علامات ہوں اس مریض میں جس کو پیچس لگے ہوئے ہیں، تو فوراً اپنے فزیشین سے رجوع کریں، اسپتال کی ایمرجنسی میں رجوع کریں۔ بلا وجہ ڈرپ لگانے سے اجتناب کریں۔ ڈرپ سے اس صورت میں لگوائیں کہ اگر آپ کا فزیشین ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے۔ کوئی بھی دوائیاں گوگل سے دیکھنے کے بعد استعمال مت کریں۔ اس وقت کولرا کے وہ پیشنٹ جو ہمارے پاس لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں، اس میں جو سب سے کامن کمپلیکیشن جو ہمیں دیکھنے میں آتی ہے، جس سے ہمیں بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، وہ ہے کڈنی فیلئر۔ جب سویئر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے پیشنٹ کو، تو اس کے بعد بیشتر جو مریض ہیں ان کی کڈنی پہ اثر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس سے کڈنی فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے جو گھر والے لوائقین ہیں جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں ان پہ نظر رکھیں۔ اگر ان کا بی پی کم ہے، پیشاب کی رنگت گاڑھی ہے، پیلا پن ہے پیشاب میں، اور الٹیاں نہیں رک رہی، پیچس نہیں رک رہے، تو فوراً اسپتال سے رجوع کریں۔ اور جو اپنے گھر میں پانی کی سورس ہے اس کو صاف کریں، صاف پانی استعمال کریں، بازار سے کھانا کھانے سے اجتناب کریں۔ کوئی بھی ایسی چیز استعمال مت کریں جس میں باہر سے یہ چاول یا دہی یا کریم یا چیز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں کھانا جتنا ہو سکتا ہے گھر سے استعمال کریں، اور فروٹس وغیرہ کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہیں گے۔ تھینک یو۔